بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسادۃ الاتقیاء وسید المرسلین خاتم النبیین محمد وعلى آلہ وآل بیتہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين صدق الله العظيم. اسلام ایک ایسا دین ہے جو روز اول سے انسانی زندگی کے تمام شعبوں سے گفتگو کرتا ہے اور جغرافیائی اعتبار سے یعنی علاقائی اعتبار سے اور وقت اور زمانے کے اعتبار سے ابدی ہے، دائمی ہے، آفاقی ہے. اللہ نے بھی جو دین اس دنیا میں بھیجے، جن رسولوں کو مبعوث فرمایا، وہ لوگ علاقائی نبی تھے، وہ وقتی نبی تھے. ان کا ایک ٹائم تھا، پیریڈ تھا، وہ گزر گیا، نبوت بھی ان کے ساتھ ختم ہو گئی. ان کا ایک علاقہ تھا، حدود مقرر تھیں، اتنے لوگوں سے، اس قبیلے سے، اس خاندان سے ان کو بات کرنا تھا، انہیں سمجھانا تھا، ان پر محنت کرنا تھا. باقی لوگوں کی ان پر ذمہ داری نہیں تھی. تو وہ زمانے کے اعتبار سے بھی محدود اور مکان کے اعتبار سے بھی محدود نبوتیں تھیں. جب امام الانبیاء سردار دو جہاں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو اس بعثت کو اللہ نے آفاقیت کی شان عطا فرمائی اور اس کو دوام عطا فرمایا. یعنی آپ نے کسی قبیلے کو، قوم کو، علاقے کو مخاطب نہیں کیا، آپ نے پوری انسانیت کو مخاطب کیا. المبعوث الی الاسود والاحمر، تمام قوموں، قبیلوں، خاندانوں، کالوں، گوروں، عربوں اور عجمیوں سب کے لیے آپ نے اعلان کیا، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اے لوگو، تمام لوگوں کے لیے میں اللہ کا رسول ہوں، تمام، سب کے سب. تو علاقے اور قبیلے کی قید سے آزاد نبوت. اور چونکہ اللہ نے آپ کو خاتم النبیین بنا دیا اور یہ اعلان کر دیا کہ اب ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، یہ کسی بالغ مرد کے باپ تو نہیں ہیں، لیکن رسول اللہ ہیں، خاتم النبیین ہیں. تو چونکہ آخری نبی بنا دیے گئے
اور ابھی آپ کے آنے کے 50 100 200 300 برس کے بعد قیامت تو آنا نہیں تھا، قیامت اب تک نہیں آئی، 1400 1450 سال گزر گئے آپ کی بعثت سے، اور بھی پتہ نہیں اللہ کو جب منظور ہے جب تک اور زمانے کو رہنا ہے، تو اب زمانہ ختم ہوگا جب قیامت کا سور پھونکا جائے گا، تو آپ کی نبوت بغیر کسی انقطاع کے مسلسل اور کنٹینیو نبوت ہے قیامت قائم ہونے تک کے واسطے۔ تو پتہ چلا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین، آپ کی دعوت، آپ کی پکار، آپ کی آواز، آپ کا مشن، وہ علاقے اور قبیلے کی قید سے بھی آزاد ہے اور زمانے کی قید سے بھی آزاد ہے، لہذا پورے ورلڈ کے لیے اکیلی ایک آواز ہے جو اللہ کی طرف بلاتی ہے، اور ہر دور کے لیے وہی ایک آواز ہے جو قیامت تک آئے گی، اب آواز بدلنے والی نہیں۔ کبھی دعوت تو توحید ہی کی تھی، مگر آواز ابراہیم علیہ السلام کی تھی، کبھی آواز اسماعیل علیہ السلام کی تھی، کبھی یعقوب اور یوسف علیہ السلام نے آواز دی تھی، کبھی موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام نے آواز دی تھی، آوازیں بدل رہی تھی، دعوت ایک تھی توحید، لیکن آواز بدل رہی تھی، داعی بدل رہا تھا، زمانہ بدل رہا تھا، علاقہ بدل رہا تھا، لیکن خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت یہ ایک ہی آواز ہے، یہ بدلنے والی نہیں ہے، نہ زمانے کے بدلنے سے بدلے گی، نہ علاقے کے بدلنے سے بدلے گی۔ کہ صاحب عرب کے باہر نکل جاؤ تو اب آپ کی آواز نہیں، ہندوستان میں آ جاؤ تو اب محمدی آواز نہیں ہے، ہمارے نبی کی پکار، ہمارے نبی کی آواز، عرب میں جاؤ، عجم میں جاؤ، یورپ میں جاؤ، چائنا میں جاؤ، یونان میں جاؤ، جرمن میں جاؤ، دنیا کے کسی خطے میں جاؤ، ایک ہی آواز ہے، اور وہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ہے، ان کی پکار ہے، ان کی دعوت ہے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگو ایک اللہ کے قائل ہو کر فلاح پا جاؤ۔ اور لا الہ الا اللہ کہنے میں محمد الرسول اللہ شامل نہ کر کے بھی شامل ہے، یعنی لفظوں میں شامل نہیں ہے تو معنی میں شامل ہے، کیونکہ اکثر جگہ حدیثوں میں آتا ہے لا الہ الا اللہ، باقی دوسرا جملہ نہیں ہوتا، محمد الرسول اللہ نہیں ہوتا، جیسے حدیث میں ہے من کان اول کلامہ لا الہ الا اللہ وآخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا پہلا کلام لا الہ الا اللہ ہو اور جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ تو اس حدیث کے کسی کے نزدیک بھی یہ معنی نہیں ہے کہ کوئی آدمی اللہ کو ایک مانتا ہو اور محمد الرسول اللہ کی رسالت کا اقرار نہ کرتا ہو اور لا الہ الا اللہ پہ جیا اور لا الہ الا اللہ پہ مرا تو جنت میں جائے گا؟ ہرگز نہیں جائے گا، ہرگز جنت میں نہیں جائے گا، اس لیے کہ لا الہ الا اللہ ٹائٹل ہے، محمد الرسول اللہ اس کا ایسا لازمی جز ہے کہ جس کے بولنے کی ضرورت نہیں، خود بخود سمجھ میں آئے گا، اس لیے نہیں کہا جاتا، مگر ماننا دونوں کو ہوتا ہے، رسالت کا اقرار، توحید کا اقرار، دونوں کو ماننا ضروری ہوتا ہے۔ پھر بہت سے لوگ دنیا میں ہیں جو توحید کے اقرار میں ہمارے ساتھ مشترک ہیں، مثلا یہودی اللہ کو ایک کہتے ہیں، عیسائی بھی اللہ کو ایک کہتے ہیں، اور بھی قومیں ہیں دنیا میں جو شرکت کی قائل نہیں ہیں، اللہ کو اپنے عنوان سے، اپنے نام سے ایک مانتے ہیں، لیکن چونکہ وہ رسالت کا اقرار نہیں کر رہے ہیں اس وجہ سے مسلمان نہیں۔
یہود و نصارہ رسالت کو بھی مانتے ہیں لیکن خاتم النبیین کی رسالت کو نہیں مانتے، اس لیے وہ بھی مسلمان نہیں، وہ بھی جہنمی ہیں، اور بالآخر اللہ تعالیٰ کے نزدیک کفار و مشرکین ہی کا ایک حصہ ہے، ان سے الگ ہونے والے نہیں، انجام کار۔ اس لیے کہ قیامت میں تو دو ہی گروہ ہوں گے، اصحاب الیمین و اصحاب الشمال۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ بیان کیا، وہ سورۃ الواقعہ میں تفصیل سے بیان فرمایا، وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ، اور ان کی تعریف، ان کا انجام بتایا۔ پھر کچھ دور جانے کے بعد وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ، اور ان کا انجام بھی بیان کیا۔ جو داہنے ہاتھ والے ہیں، یعنی جن کے سیدھے ہاتھ میں اعمال نامہ ملے گا، ان لوگوں کو جنت ہے، سائے ہیں، نعمتیں ہیں، نہریں ہیں، خواہشات ہیں، اور جو ان کا من کرے وہ وہاں پر ہے۔ اور جن کے بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملے گا، ان کے لیے دھواں ہے، دھوپ ہے، آگ ہے، تکلیف ہے، چیخ و پکار ہے، شور ہنگامہ ہے، سر میں درد ہے، زقوم ہے، اور طرح طرح کی تکلیفیں۔ تو داہنے ہاتھ والے، بائیں ہاتھ والے، دو ہی ہیں قیامت میں۔ دنیا میں چاہے کتنے خاندان ہوں، کتنے قبیلے ہوں، کتنے مذہب ہوں، کتنے دین ہوں، ہزاروں دین ہیں دنیا میں، لیکن آخرت میں یہ صرف دو ہی کیٹیگریز میں تقسیم ہونے والے ہیں، ایک جن کے داہنے ہاتھ میں اعمال نامہ ملے گا، اور دوسرا جس کے بائیں ہاتھ میں، لیفٹ ہینڈ میں ملے گا اعمال نامہ۔ بس یہی دو قبیلے ہیں، تیسرا کوئی نہیں ہے آخرت میں۔ ہاں، یہ داہنے ہاتھ والوں میں بھی کچھ لوگ اور اعلیٰ درجے کے ہیں، جن کا ذکر بھی اللہ نے اسی صورت میں کیا، والسابقون السابقون اولئک المقربون۔ یہ داہنے ہاتھ والوں میں سے ہیں جو آگے بڑھ گئے اور اللہ کے مقرب بن گئے، تو ان کے تو دو درجے ہوں گے، ان کے اندر میں دو درجے ہوں گے، لیکن ایک نجات پانے والا اور ایک جہنم میں جانے والا، دو ہی گروہ ہیں قیامت میں۔ یہاں دنیا میں کتنے بن جاؤ، کتنے بننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، قیامت میں دو ہی ہوں گے، یا ادھر یا ادھر، بس دو ہی طبقے اللہ نے بنا رکھے، اور ٹھکانے بھی دو ہی ہیں، یا جنت ہے یا جہنم ہے۔ جنت میں بھیج دیے جائیں گے اصحاب الیمین، اور جہنم میں بھیج دیے جائیں گے اصحاب الشمال، فی سموم وحمیم وظل من یحموم۔ اللہ اکبر، ایسے ایسے انجام اللہ نے بتائے ہیں کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی اتنا ہی پڑھ لے اور اس یقین سے پڑھے کہ یہ کلام الہی ہے، تو اس کے بائیں ہاتھ والوں میں ہونے سے بچ جانے کے لیے وہی آیتیں کافی، وہی چند آیتیں جو سورہ واقعہ میں اللہ نے بیان فرمائی۔ ویسے اللہ نے تو ازراہ کرم سارے قرآن میں یہی سب بیان کیا ہے، لیکن چلو کوئی اتنا ہی پڑھ لے، ان لوگوں کا یہ انجام ہے، ان لوگوں کا یہ انجام ہے، بس دو صفوں میں مل جائے گا آپ کو، بس ایک صفحے پر یہ، ایک صفحے پر یہ۔ آدمی جنتی بن جائے گا، جہنمی بننے سے بچ جائے گا، بشرطے کہ یہ یقین ہو کہ یہ جو میں پڑھ رہا ہوں یہ کلام الہی ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اس یقین کے ساتھ اگر کوئی پڑھے، اس کو ذرہ برابر شک نہیں ہوگا، شبہ نہیں ہوگا، یقین آ جائے گا اور نجات پا جائے گا۔ لیکن اولاً تو ہم لوگوں کو یہ پتہ بھی نہیں ہے کہ اللہ کی کتاب ہے، کہنے کو بس ایک زبان پر جملہ ہے کہ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے۔ ایک ہوتا ہے کسی بات کا زبان سے اقرار کرنا، اور ایک ہوتا ہے کسی بات کا دل سے تصدیق کرنا۔ اصل ایمان تصدیق قلب کا نام ہے،
اندر نہیں مانا، اندر والا نہیں مانا تو باہر والے کے بولنے کا کوئی اعتبار نہیں۔ اندر والا مانے پہلے، دل تصدیق کرے، اسی کا نام یقین ہے، اسی کا نام معرفت ہے علماء کی زبان میں۔ دل مان لے کہ اللہ کی کتاب ہے اور اللہ کو جانتا ہو کہ اللہ کون ہے، یہ اس کی کتاب ہے، پھر اس کے لیے کافی نہیں اللہ کا پیغام۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، یہ میری آخری کتاب کے بعد بھی کسی اور نصیحت نامے کا انتظار ہے ایمان لانے کے واسطے؟ اور کون سی چیز چاہیے؟ اب تو میں بھیجنے والا کچھ بھی نہیں، یہی لاسٹ ہے۔ ماننا ہے اسی کو ماننا ہے، نہیں ماننا ہے اسی کو نہیں مان کر گمراہ ہونا ہے۔ اب کس چیز کا انتظار ہے؟ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ، دوسری جگہ فرمایا فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ، اور والمرسلات کے ختم پر فرمایا فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ۔ اور کس کتاب کا انتظار ہے ایمان لانے کے واسطے؟ آئے گی تو نہیں، یہی ایک ہے، یہی آخری ہے، یہ فائنل ایڈیشن اللہ کی ہدایت کا، اس کے بعد کچھ بھی نہیں آنے والا۔ جب یہ اللہ کی کتاب آ گئی ہے تو کیا انتظار ہے؟ مسلمانوں کو بھی ابھی انتظار ہے۔ کس چیز کا انتظار ہے؟ مسلمان بھی نہیں بتا سکتے، غیر مسلم تو خیر ایمان ہی نہیں لائے ہیں۔ ہم لوگوں نے تو مانا ہے، مان کر بھی قرآن پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں، انتظار ہے کسی اور کتاب کا، شاید کہ اور ایک کوئی کتاب آ جائے گی تو اس پہ عمل کر کے بتائیں گے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، آئے گی ہی نہیں، اور جو انتظار میں ہے وہ خائب و خاسر ہوگا، نامراد ہوگا۔ کس چیز کا انتظار کر رہے بھائی؟ قرآن موجود ہے، اسی پہ چلنا ہے، اب کچھ نہیں آنے والا اللہ کے پاس سے، یہی ایک کتاب آنے والی ہے، آنے والی تھی، آ گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پورے عالم کے واسطے ہے، کوئی قوم یا کوئی بستی اس سے مستثنا نہیں، اور تمام زمانوں کے واسطے ہے، کوئی دور اس سے مستثنا نہیں، ہر دور کے لیے۔ جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اس دور میں بہت مشکل ہے تو وہ بالکل صحیح، اللہ کی کتاب ہے، مگر اس پر عمل کرنا اس دور میں مشکل ہے، تو کہا جائے گا کہ یا تو یہ آدمی جاہل ہے، دین سے واقف نہیں ہے، قرآن حدیث سے یہ شخص واقف نہیں ہے اس لیے جہالت سے ایسی بات بول رہا ہے، یا یہ آدمی باغی ہے، شرارت سے ایسی بات بول رہا ہے۔ ورنہ اللہ نے جو فرمایا قرآن میں یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراہیم، یہ باتیں کہ دین اسلام آسان دین ہے عمل کرنے کے اعتبار سے صحابہ سے بھی کہی گئی تھیں، آپ سے بھی یہی کہہ رہا ہے قرآن، اور آپ کے بعد کے لوگوں سے بھی یہی کہے گا قرآن۔ کوئی دور قیامت تک نہیں آئے گا جب کوئی یہ کہے کہ ہاں وہی قرآن ہے تو سچا مگر اس دور میں مشکل ہے، بیکار بات ہے۔ قرآن اس دور میں بھی وہی بول رہا ہے، آنے والے دور میں بھی وہی بولے گا، جب تک قیامت نہیں آئے گی قرآن یہی بولے گا کہ میں آسان ہوں اور میرے اوپر عمل کرنا ہی آسان ہے، مجھے چھوڑنا ہی مشکل ہے، میرے اوپر چلنا ہی آسان ہے۔ آج بھی اگر دنیا تقابل کر کے اور غور کر کے دیکھ لے، دنیا میں جینے کے جتنے طریقے ہیں قرآن والے طریقے کے مقابلے میں مشکل ہیں، آسان صرف قرآن کا طریقہ ہے، آسان صرف نبی کی سنت والا طریقہ ہے۔ اب ڈھکوسلے اگر ہم جو بھی بنانا چاہیں بنا لیں، اپنے اپنے ایمان کی بات ہے، خدا کو منہ دکھانا ہے، لیکن ضمیر سے پوچھو تو ضمیر کہے گا قرآن سے آسان، سنت سے آسان کوئی طریقہ حیات نہیں۔ آج تک دنیا میں 1450 برس گزرنے کے بعد کوئی پیش نہیں کر سکا اس سے آسان طریقہ جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا ہے۔
کہنے کو بات ہمارے سب مانتے ہیں، لیکن ہمارے ضمیروں نے ابھی تک قبول نہیں کیا ہے اس کو، صرف زبانوں نے قبول کیا ہے۔ زبان سے آگے بڑھ کے ضمیر بھی قبول کر لے تو کون روک رہا ہے آپ کو دین پر چلنے کے لیے؟ آپ اذان سن کے مسجد نہیں آتے ہیں تو اللہ نے بےہودوں کو کھڑا کیا کہ اذان بند کراؤ، اس لیے کہ میرا بندہ اذان سن کے جاتا ہی نہیں مسجد، میرا بندہ دوستوں میں بیٹھا رہتا ہے، اذان سنتا ہے، گپ شپ ہی چلتی رہتی ہے اس کی، میں کچھ ہوں ہی نہیں اس کے واسطے، میرا کوئی مقام ہی نہیں ہے اس کے لیے، میں بلا رہا ہوں اور کاروبار کر رہا ہے، میں بلا رہا ہوں اور دیوان خانے میں بیٹھ کے باتیں کر رہا ہے، میں بلا رہا ہوں اور مسجد کی ملکیوں میں دھندا کر رہا ہے، اور میں بلا رہا ہوں اور یار دوستوں سے گپ شپ کر رہا ہے، سگریٹ پھونک رہا ہے، حقہ پارلر میں بیٹھا ہوا ہے، نشہ کر رہا ہے، اور میں بلا رہا ہوں، سمجھ میں نہیں آتا کہ اللہ بلا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے ایمان والے بندے اتنے بے حس سنگ دل ہو گئے کہ میری پکار کی کوئی ویلو ان کے ذہن میں اب نہیں رہ گئی ہے، تو میں اپنے دشمنوں کو، شیطانوں کو کھڑا کرتا ہوں کہ تم لوگ پابندی لگانے کی بات کرو، ان کو شاید عقل آ جائے میرے بندوں کو، شاید یہ بے حس قوم جاگے اور کھڑی ہو اور کہے کہ صاحب یہ سب نتیجہ ہے اللہ کو ہم نے جھٹلایا تو اللہ کے دشمن ہمارے اوپر حاوی ہوئے۔ کیسے ہمت ہو گئی اس دیش میں؟ ہم جتنی عمر اسلام کی ہے ہماری عمر اس دیش میں تھی، صرف آپ ابتدا کے چند برس چھوڑ سکتے ہیں، صحابہ کا آنے تک کو چھوڑ سکتے ہیں آپ ہندوستان میں، پر ہم وہ بھی کیسے چھوڑ دیں جبکہ تاریخ ہم کو یہ بتاتی ہے کہ مکہ مکرمہ کی دعوت کے زمانے ہی میں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اہل مکہ نے مانگ کی تھی، مطالبہ کیا تھا کہ اگر آپ سچے رسول ہیں اللہ کے اور واقعی نبی ہیں تو ہمارے کہنے کے مطابق یہ جو 14ویں کا چاند نکلا ہوا ہے اسے 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیجیے۔ حضور علیہ السلام نے اپنی شہادت کی انگلی سے اشارہ کیا، ان لوگوں کی موجودگی میں 14ویں کے چاندنے میں سب کی آنکھوں کو نظر آتے ہوئے چاند درمیان میں سے کٹ کے 2 ٹکڑے ہو کر 2 جانب ڈھل گیا، لیکن ان مطالبہ کرنے والوں نے کہا کہ ھذا سحر مستمر، یہ تو بڑا پکا جادو معلوم ہوتا ہے، پھر بھی نہیں مانا۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی ہے اور چاند 2 ٹکڑے ہو چکا ہے۔ وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا، یہ مشرکین جب بھی کوئی اللہ کی قدرت کی نشانی دیکھتے ہیں نبی کے ہاتھ سے، یعرضوا، منہ پھیر لیتے ہیں، وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، اور کہتے ہیں کہ یہ تو کھلا جادو۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، ان کا قول نقل کیا کہ وہ پہلے مطالبہ کرتے ہیں، جب آپ معجزہ دکھاتے ہیں، اللہ کی قدرت دکھاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ جادوگری ہے۔ جب یہ معجزہ مکے کے قیام کے زمانے میں ظاہر ہوا تھا، ابھی آپ نے ہجرت بھی نہیں فرمائی، اس وقت ہندوستان کے ایک مہاراجا نے اس معجزے کو دیکھا تھا، نجومیوں سے، کاہنوں سے تحقیق کرائی تھی، پتا چلا تھا کہ عرب کا پیغمبر آخر الزماں وہ ظاہر ہو گیا ہے، یہ اس کی نبوت کی نشانی ہے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہندوستان میں اسلام کی عمر
جتنی ہے اتنی ہی ہندوستان میں مسلمانوں کی عمر ہے. ہماری تاریخ تب سے ہے. اس بادشاہ کے بارے میں، مہاراجا کے بارے میں تاریخ بتاتی ہے کہ وہ سفر کر کے گیا ملاقات کرنے کے واسطے، ہدایہ تحائف لے کر گیا. اور اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ ہندوستان ہی وہ ملک ہے جہاں باقاعدہ مسجد تعمیر ہوئی. چھوٹی چھوٹی چھپروں کے ڈھالیے ڈال کر صحابہ تو جگہ جگہ مسجد بنا لیتے تھے اور نماز شروع کر دیتے تھے. باقاعدہ تعمیر مسجد کی ہندوستان میں ہوئی. اور یہ بھی ہم حساب لگا رہے ہیں نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا، ورنہ تو دیکھا جائے تو ہندوستانی مسلمانوں کا اسلام سے اس دن سے تعلق ہے جس دن سے انسانیت وجود میں آئی. تاریخ بتاتی ہے، عرب مورخین نے بھی یہی لکھا ہے اور ہندوستانی مورخین نے بھی یہی لکھا ہے. قدیم زمانے کی ما قبل عیسیٰ تواریخ میں بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ سیدنا آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کو جب اللہ رب العزت نے آسمانوں سے زمین پر بھیج دیا تھا اور جنت سے نکل کر دنیا میں آباد ہونے کا حکم دیا تھا اور انہیں ایز اے خلیفہ اس دنیا میں بھیجا تھا، تو حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کسی سواری میں بیٹھ کے نہیں آئے تھے. قدرتی طور پر ان کو اتارا گیا تھا اور وہ قدرتی طور پر ہندوستان کے ہی ایک جزیرہ سری لنکا میں اترے تھے. جزیرے کا نام بھی تاریخ میں ہے، پہاڑ کا نام بھی تاریخ میں محفوظ ہے، جو آج تک اسی نام سے جانا جاتا ہے. اس پہ اترے تھے. اور مورخین بتاتے ہیں کہ ہندوستان سے 4 مرتبہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام بیل پر سواری کر کے حج کے لیے تشریف لے گئے. آدم علیہ السلام کی قبر ہندوستان میں، ان کے صاحبزادے حضرت شیس علیہ السلام وہ بھی نبی ہیں، ان کی قبر بھی ہندوستان میں. ان کی اولاد میں سیدنا ادریس علیہ السلام نبی بنائے گئے ہیں، ان کی قبر بھی تاریخ بتاتی ہے کہ اسی ملک میں ہے. ہم جس سرزمین سے تعلق رکھتے ہیں، ہماری توحید کا رشتہ، رسالت کا رشتہ اس دن سے ہے جس دن سے انسان دنیا میں آئے. اس دن سے ہمارا رشتہ اس ملک سے بھی ہے اور اپنے عقیدے سے بھی. درمیان میں ہمارے آباء و اجداد ہو سکتا ہے گمراہیوں کے شکار ہوئے ہوں، ایسا تو ہر علاقے میں ہوا ہے، ہر نبی کی امت میں ہوا ہے، لیکن اگلے نبی نے آ کر کے اس کو صحیح کر دیا، پھر سے صحیح دعوت دی، لوگ پھر سے صحیح راستے پہ آ گئے. کہا جاتا ہے کہ نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت بھی ہندوستان سے وابستہ تھی. اخیر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ان کی دعوت چونکہ عالمی تھی تو وہ تو رہے حجاز ہی میں، مکے میں پیدا ہوئے، مدینہ منورہ میں ہجرت کی، مدینہ منورہ میں 10 برس گزارے، مکے میں 53 برس گزارے اور 63 سال کی عمر میں اس دنیا سے پردہ فرما کر مدینہ ہی کی زمین میں آپ آرام فرما ہوئے. باہر نہیں نکلے آپ، لیکن آپ کا دین چونکہ پوری دنیا کے واسطے تھا تو 1,24,000 صحابہ میں سے 10,000 صحابہ کی قبریں حجاز میں ملتی ہیں. 1,14,000 صحابہ کہاں جا کے مرے، پوری دنیا کے اندر پھیل گئے اور اسلام پہنچا کر وہی پیوند خاک ہو گئے. گویا حضور علیہ السلام نے اپنے جیتے جی
1,24,000 داعیوں کو کھڑا کر دیا. جتنے نبی پہلے آئے تھے اتنے ہی اپنے بعد نبی داعی حضور علیہ السلام نے کھڑا کر دیا. 1,24,000 نبیوں کے بعد حضور علیہ السلام تشریف لائے اور 1,24,000 داعیوں کو دنیا میں چھوڑ کے تشریف لے گئے. جتنا کام ان نبیوں نے کیا تھا اللہ آپ کے امت کے غلاموں سے وہ کام لینا چاہتا تھا. وہ اقطاع عالم میں پہنچ گئے. حضرت تاریخ نے کیا فرمایا تھا؟ تاریخ کا مشہور مقولہ ہے، وہ ایک ایسی آبادی میں افریقہ کے اترے جہاں انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ اگر مجھے پتا چلتا کہ اس کے بعد بھی کوئی انسانی آبادی ہے اور ایک انسان بستا ہے، صرف ایک انسان، تو میں وہاں تک بھی پہنچ جاؤں گا اور اسلام کی دعوت اور اس کا پیغام پہنچا دوں گا. اس جذبے کے ساتھ صحابہ کرام آگے بڑھے، عالم میں پھیلے، ہندوستان بھی آئے اور پہلے آئے. سیدنا حسن بصری رحمت اللہ علیہ تابعین میں سے، ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی باندی تھی ان کی والدہ محترمہ. اس لیے حضرت حسن بصری ام المومنین حضرت ام سلمہ کے گھر میں ان کے سائے میں پل کے بڑے ہوئے تھے. بڑے محدث تھے، مفسر تھے، فقیہ تھے. حسن بصری رحمت اللہ علیہ ہندوستان دعوت اسلام لے کر سن 17 ہجری میں تشریف لائے. صرف حضور کی وفات کے 7ویں برس تشریف لائے. محمد بن قاسم ابتدائی دور میں آیا، حجاج ابن یوسف ثقفی نے بھیجا اور راجہ داہر سے جن کی مٹ بھیڑ ہوئی اور پورے لاہور کو، پورے علاقے کو فتح کیا. اس وقت ہندوستان 2 حصوں میں بٹا ہوا تھا، ایک کا نام ہند تھا، ایک کا نام سندھ تھا. کہا جاتا ہے کہ یہ 2 بھائی تھے، یہ جو ان کی جائیداد تھی، آدھا ہندوستان ایک کا آدھا ایک کا. ہند اور سندھ فتح کر لیا سندھ کو آ کر کے محمد بن یوسف ثقفی نے، اور پوری عزت سے. 19 برس کے نوجوان تھے، آج ہمیں سوچنا چاہیے. 19 برس کے نوجوان تھے، عرب سے آ کر عجم کو فتح کیا اور دست نگر کر دیا، حکومت کو اسلام کے ماتحت کر دیا. حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا جب بنو ثقیف نے آپ کی بدتمیزیاں کی تھی اور جی دکھایا تھا، فرشتے نے کہا تھا کہ آپ کہیں تو ہم طائف کے پہاڑوں کو ملا دیں اور بستیوں کو مٹا کے رکھ دیں. تو حضور نے فرمایا تھا کہ نہیں، ایسا مت کرو، میں رحمت ہوں، میں کسی کے لیے عذاب اور زحمت نہیں ہوں. یہ لوگ تو نہیں مانے ہیں، بے شک مجھے امید ہے ان کی اولاد میں کوئی میرے دین کا علم بردار بن کے کھڑا ہو جائے. یہ محمد بن یوسف انہی کی اولاد ہے، قبیلہ بنو ثقیف سے، طائف کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں. اور اللہ نے اس نوجوان سے اتنی دور اسلام بھیجا، عرب سے ہندوستان، اور وہ فتح کر کے اسلام کا پرچم لہرا دیا تھا. اس وقت جس دن جنگ چھڑنا طے ہو گئی تھی راجہ داہر اور محمد بن یوسف کے درمیان، لڑائی کی تاریخ طے ہو گئی تھی، ٹھن گئی تھی. اس نے ایک فوراً خط لکھ کے اپنے خلیفہ کو بھیجا، اس کا نام حجاج بن یوسف ثقفی ہے. کہ فلاں تاریخ سے ہماری جنگ شروع ہونے والی ہے. ایک کتاب ہے تاریخ کے ناقابل فراموش واقعات، اس کتاب میں تاریخ کے مستند حوالوں سے یہ خط اور اس کا جواب چھپا ہوا ہے. جب اس نے اطلاع دی کہ فلاں تاریخ سے ہمارے درمیان باقاعدہ جنگ ٹھن گئی ہے، طے ہو چکی،
تو خلیفہ نے وہاں سے خط کا جواب دیا اور اس خط کے جواب میں یہ لکھا، جنگ کی اطلاع ملی، مجھے امید ہے کہ تم ہی فاتح، مظفر اور منصور بن کر لوٹو گے، شکست نہیں کھاؤ گے، مجھے یقین ہے، بس تم اتنا کرنا، اپنے عقیدے پہ قائم رہنا اور کسی حال میں بھی نماز ترک نہ کرنا، مجھے امید ہے کہ تم ہی فتح پا کر واپس آنے والے ہو، تم شکست کھا کے نہیں آؤ گے۔ یہ یقین تھا اس شخص کا جو ہزاروں صحابہ کا قاتل تھا۔ حجاج ابن یوسف کوئی نیک آدمی نہیں تھا، کتنے ہی صحابہ کی گردنیں اس کی تلوار نے اڑائی اور کتنے ہی علماء کو اس نے تہہ تیغ کیا ہے، کہتے ہیں خون دیکھے بغیر نیند نہیں آتی تھی اس کو۔ تاریخ کا سب سے بڑا ظالم کہا جاتا ہے حجاج ابن یوسف ثقفی، لیکن اس نے بہت سے اچھے کام بھی کیے۔ اسی میں ایک کارنامہ یہ ہے، اور یہ اعتقاد دیکھو اس شخص کا بھی کیا ہے، نماز کے بغیر اسلام کا تصور کسی کے پاس بھی نہیں تھا۔ ہم ہی ایک ایسی قوم ہے نامراد جو نماز کے بغیر بھی اپنے کو بہت بڑا پکا مسلمان کہتے، ورنہ عہد صحابہ سے لے کر کبھی نماز کے بغیر اسلام کا تصور نہیں تھا۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی، جنہوں نے ایمان لانے کے بعد سے حضور علیہ السلام کے وفات پانے تک ہر نماز آپ کے پیچھے کھڑے ہو کر پڑھی ہے، سفر میں بھی حضر میں بھی، کیونکہ ہر سفر میں ساتھ رہتے تھے۔ ان کا نام ہی صحابہ میں صاحب النعال والمطہرہ والعصا پڑ گیا تھا۔ حضور علیہ السلام کی عصا، حضور علیہ السلام کا لوٹا اور حضور علیہ السلام کی جوتیاں ان کی نگرانی میں رہتی تھی، اس لیے ان کا لقب مشہور ہو گیا تھا صاحب العصا والنعال والمطہرہ۔ حضور علیہ السلام کے لوٹا، چپل اور لکڑی والے، تو سفر میں بھی ساتھ، حضر میں بھی ساتھ۔ خود فرماتے ہیں ہر نماز پیچھے کھڑے ہو کے پڑھا ہوں حضور علیہ السلام۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں ہمارے دور میں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ہمارے دور میں اگر کوئی شخص مسجد میں نظر نہیں آتا، محلے میں بھی تھی وہاں مسجدیں، سب مسجد نبوی ہی میں نہیں آتے تھے، محلے کی بھی 9 مسجدیں تھیں، ہمارے نبی کی حیات ہی میں مدینے میں 9 مساجد تھیں۔ محلے کی مسجد یا نبوی مسجد، اگر مسجد میں محلے کے لوگ نظر نہیں آتے، ایک بندہ نہیں دکھائی دیتا، ہم لوگوں کے پاس 3 باتیں طے تھیں، یا تو سفر میں گیا ہوگا اس لیے نہیں آیا، ہے ہی نہیں تو کیسے آیا، یا اتنا بیمار ہوگا کہ مسجد آ نہیں سکتا ہوگا اس لیے گھر میں پڑھ لیا ہوگا۔ 2 نمبر 3 منافق ہو گیا ہوگا، اسلام سے خارج ہو گیا ہوگا۔ بس 3 باتیں طے تھی ہمارے پاس، یا سفر میں ہوگا اس لیے نہیں آیا، یا اتنا بیمار ہے کہ نہیں چل سکتا اس لیے نہیں آیا، یا منافق ہو گیا اس لیے نہیں آیا۔ مسلمان ہو اور مسجد نہ آئے یہ ہمارے پاس سوچا بھی نہیں جاتا تھا، تصور بھی نہیں تھا مسلمانوں کے اندر۔ آج تو کیا ہے، مسجد آنا تو بہت دور کی بات ہے، نماز پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے مسلمان ہونے کے واسطے، نماز پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں، مہینوں چھوڑ دو پھر بھی مسلمان ہے، برس بھر نہ پڑھو پھر بھی مسلمان ہے، ہزاروں مسلمان جمعہ بھی نہیں پڑھتے مسلمان ہیں، عید کے دن بھی پی کے پڑے ہوئے ہیں پھر بھی مسلمان ہیں۔ ہمارے ہاں اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اسلام اور نماز کو ہم نے جوڑ کے نہیں رکھا۔ عہد رسالت میں اسلام اور نماز الگ الگ نظر سے نہیں دیکھے جاتے تھے، اور خود حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی کوئی عذر شرعی اس کے پاس نہیں ہے، جان بوجھ کے صرف غفلت سے، سستی سے، کاہلی سے
بے پرواہی سے، دنیا کی مصروفیت کی وجہ سے، دنیا والوں کے تعلقات کی وجہ سے اللہ کے اس فریضے کو چھوڑ دیا تو فقد کفر، تو یقیناً اس نے کفر کیا۔ اب یہ ہماری تمہاری بات نہیں ہے کہ آپ بولیں کہ نہیں وہ جماعت والے یہ جماعت والے، کوئی جماعت والے نہیں، نبی فرما رہے ہیں ہر جماعت کا امام، ہر جماعت کا رہنما، ہر جماعت کا پیشوا، کوئی جماعت اس کا نام لیے بغیر نہیں جی سکتی، اپنے کو مسلمان نہیں بتا سکتی۔ وہ نبی فرما رہے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کے بھی نماز چھوڑ دی تو اس نے یقیناً کفر کیا۔ اور العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ، ہمارے اور کافروں کے درمیان جو پہچان ہے وہ نماز کی ہے، نمازی ہے تو مومن ہے، نمازی نہیں ہے تو کافر ہے۔ پہچان ایک ہی بتائی حضور نے، یہ پہچان کیا پہچان ہے کہ نمازی، العہد الذی بیننا وبینہم، ہمارے اور کافروں کے بیچ میں جو پہچان ہے، جو علامت ہے، جو نشانی ہے، وہ الصلاۃ، وہ نماز ہے۔ نماز ہے تو کہو مومن، اور نماز نہیں ہے تو کہو کافر۔ یہ حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ حدیثوں کی تشریح توضیح میں کلام ہوا ہے، لیکن سیدھے سیدھے میں حدیث سنا رہا ہوں آپ کو۔ آخر یہ حدیثیں ثابت ہیں ہمارے نبی کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی۔ حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں، اور فرمایا جو شخص پنجگانہ نمازوں کے لیے مسجد آتا جاتا نظر آ رہا ہو، میں مسجد ہے، اطراف میں محلہ ہے، نمازوں کے لیے مسجد جاتا آتا نظر آ رہا ہو تو گواہی دو کہ یہ ایمان والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اگر کسی شخص کو دیکھو کہ ایمان کا دعویٰ کرتا ہے اور پنج وقتہ نمازوں میں نظر آتا ہے، مسجد کے راستے میں جا رہا ہے، آ رہا ہے نماز کے لیے، اذانیں ہوئی اور مسجد جا رہا ہے، نماز پڑھا اور مسجد سے نکل رہا ہے، آتا جاتا دیکھو مسجد سے کسی کو، تو کیا کرو؟ حضور فرما رہے ہیں اس کے مومن ہونے کی شہادت دو، گواہی دو کہ یہ مومن ہے۔ دیکھ رہے ہیں ایمان کو یہاں بھی نماز سے جوڑا حضور علیہ السلام، اور فرمایا بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التمام یوم القیامہ۔ مسلمانوں، ان لوگوں کو جو فجر اور عشاء کے اندھیرے میں نماز کے لیے مسجد جاتے ہیں، قیامت کے دن نور تمام کی روشنی دو، یعنی کامل روشنی، اندھیرا ملے گا ہی نہیں قیامت میں کہیں، کیونکہ پل صراط گھپ اندھیرے پر، پل صراط ایک پل ہے، اوور برج ہے جس پر سے گزرنا ضروری ہے، وہ جہنم کے اوپر بنایا ہے، اس کے پرے جنت ہے، جس کو بھی جنت میں جانا ہے اسے اس پل پر سے گزرنا کمپلسری ہے، دوسرا کوئی راستہ نہیں جنت میں جانے، اس پل پر سے ہی گزرنا ہوگا۔ اور یہ پل نہایت گھپ اندھیرے پر، روشنی رکھی ہی نہیں ہے اللہ نے، اس پر سے گزرنا ہے۔ روشنی ملے گی اہل ایمان کو، روشنی ملے گی نمازیوں کو، وہ نماز اور ایمان ان کا اندر سے روشنی دے گا۔ سورۃ الحشر میں اللہ تبارک و تعالی شانہ نے فرمایا ہے نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، ان کے سامنے ایک نور چل رہا ہوگا اور وہ اس نور کو دیکھ اس روشنی میں رستہ چل رہے ہیں۔ اور یہ اللہ کا ایسا نظام ہے کہ نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، یہ جو نور ہے یہ نور سے صرف ان کو ہی دکھے گا، دوسرے کو نہیں دکھے گا۔ ابھی ہم ایک روشنی لے کے چلیں تو دو چار اور بھی چل سکتے ہیں،
لیکن پلسرات کی روشنی میں صرف اسی کو دکھے گا جس کو وہ روشنی دی گئی ہے، دوسرے کے لیے وہ روشنی نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا ہے ہم دیوار کھڑی کر دیں گے کافر کے واسطے، وہ نہیں دیکھ سکے گا ادھر سے، صرف ایمان والا ہی دیکھے گا جس کو یہ روشنی دی گئی۔ باطنہ فیہ الرحمۃ وظاہرہ من قبلہ العذاب، ایک ایسا پردہ جس پردے کا ایمان والوں کی طرف کا حصہ رحمت ہوگا اور بے ایمانوں کی طرف کا حصہ عذاب ہوگا، ایک ایسا پردہ ڈال دیا جائے گا، اس میں سے جائیں گے۔ یہ روشنی کس کو ملے گی، یہ روشنی کس کو دی جائے گی؟ تو ہمارے آقا خبر دے رہے ہیں، خوشخبری دے دو شخص کو جو دن کی نمازیں تو پڑھتا ہی ہے، فجر اور عشاء کے اندھیروں میں بھی مسجد جاتا ہے، تو خوشخبری سنا دو یہاں تم آج اندھیروں کا سامنا کر رہے ہو، اللہ کی بندگی کے خاطر قیامت کے اندھیرے میں اللہ تمہیں روشنی دے دے، تم پل سرات پر اندھیرے میں نہیں ہوگے، روشنی میں رہو۔ یہ بھی نماز کے ساتھ جوڑا گیا، اور فرمایا اپنی بدعملیوں کی وجہ سے اگر کچھ ایمان والے بھی جہنم میں جائیں گے اور جائیں گے تو حضور علیہ السلام کو حق ہوگا کہ وہ ایمان والوں کی شفاعت کرے۔ چنانچہ جب فیصلے ہو کر جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں پہنچ جائیں گے، تب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حضور میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے کہ بار الہ، آپ نے مجھے حق دیا تھا کہ اپنی امت کی شفاعت کر سکتے ہو، تو میری امت کے ایمان والے بھی جہنم میں چلے گئے ہیں، ان کو نکالنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہاں میں تو وعدہ خلافی نہیں کرتا، آپ کا حق ہے، جائیے نکال لیجئے ایمان والوں کو۔ تو حضور علیہ السلام فرمائیں گے کہ یا اللہ میں پہچانوں کیسے، اس لیے کہ جہنم میں تو سب جل کے خاکستر ہو رہے ہوں گے، نیچے آگ، اوپر آگ، دیواریں آگ کی، سب آگ ہی، آگ کے خندق، آگ کی کنویں، کیا بچا ہوا ہوگا، میں کیسے پہچانوں گا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ان کے اعضائے وضو کو دیکھ کر پہچان لیجئے، وہ نہیں جلے ہوں گے۔ ہم چہرہ دھوتے ہیں، دونوں ہاتھ دھوتے ہیں، دونوں پیر دھوتے ہیں، سر پر مسح کرتے ہیں، یہ فرض وضو ہے۔ یہ وضو کرتا کون ہے؟ جو کو نماز پڑھنی ہے، تو جو نمازی ہے وہ وضو کرنے والا بھی ہے، اور جو وہ وضو کرے گا، نماز پڑھے گا، اللہ فرمائیں گے وہ جا کے جہنم میں آپ نظر ڈال کے تو دیکھیے، جو نمازی ہیں ان کے یہ چار اعضاء وہ چمک رہے ہوں گے، وہ نہیں جلے ہوں گے، ان کو نکال کے جنت میں بھیج دیجیے۔ تو دیکھیے جہنم میں بھی نجات ہو رہی ہے نماز ہی کی برکت سے۔ ایمان نجات دلا رہا ہے، پر ایمان اندر چھپا ہوا ہے۔ ایمان دکھے گا کیسے؟ نماز دکھائے گی کہ ایمان والا ہے۔ ایمان والوں کو نکالو جہنم میں سے، کوئی ایمان والا جہنم میں نہیں رہے گا، سب کو نکالا جائے گا، سب کو نکالا جائے گا۔ تو کہاں کہاں آپ کو نماز کی ضرورت ہے؟ پر اس وقت ایسا لگ رہا ہے کہ ہمیں کہیں بھی نماز کی ضرورت نہیں، نہ زندگی میں نماز کی ضرورت ہے، نہ قبر میں نماز کی کام آئے گی ہمیں، نہ حشر میں نماز کی کوئی ضرورت ہے، نہ حساب کتاب کے وقت نماز کی کوئی ضرورت ہے، نہ پل صراط پر نماز کی کوئی ضرورت ہے، نہ جہنم سے نکلنے کے لیے نماز کی کوئی ضرورت ہے۔ کہیں مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد عید بقرعید بھی چھوڑ چکی ہے۔ بس اتنا ہی ہے کہ ممکن ہے ان کے پیدا ہونے کے بعد کان میں اذان کہی گئی ہو، یا جہالت اتنی ہو کہ بدقسمتی سے وہ بھی نہیں ہوا ہو۔ اور اگر لوگوں کو معلوم ہو کہ یہ مسلمان ہے تو کم از کم مرنے کے بعد مسلمان اسے کفنا کے لائیں گے، نماز پڑھ کے اللہ سے کہیں گے کہ پاک پروردگار اس نے تو کبھی نماز پڑھی نہیں ہے، لیکن ہم اس پہ نماز پڑھ رہے ہیں کہ آپ اس کو بخش دیجیے۔ کیا کریں گے؟ اللہ کو اختیار ہے، اور کیا اختیار ہے وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں، کیونکہ ہمارے نبی نے کچھ ڈھکایا چھپایا نہیں۔ آپ نے ممبر پہ کھڑے ہو کے اعلان کیا، 5 صلوات افترضہن اللہ، 5 وقت کی نمازیں ایک دن میں اللہ نے تم پہ فرض کی ہیں۔ من احسن وضوءہن وصلاہن لوقتہن واتم رکوعہن وخشوعہن کان لہ علی اللہ عہد ان یغفر لہ،
جو کوئی میرا امتی یہ پانچوں نمازیں ٹائم پر قضا کیے بغیر پڑھتا رہے گا، وضو اچھی طرح بنائے گا اور خشوع خضوع سے پڑھے گا، تو اللہ نے ذمہ داری لی ہے کہ اس کی بخشش ضرور فرمائے۔ اللہ نے ذمہ داری لی ہے، تو بخشش کی ذمہ داری بھی نماز سے جوڑی گئی ہے، 5 وقتہ نمازوں سے۔ پھر بھی یہ ہم کو کیا ہو گیا ہے میرے دوستو، ہماری بہنوں کو کیا ہو گیا ہے، ہماری بیٹیوں کو کیا ہو گیا ہے، کتنی نعمتیں اللہ دے رہا ہے، ایک سے ایک کپڑے پہن رہے ہیں، ایک سے ایک جوتے آ رہے ہیں، عید پر کیا کیا تیاریاں کی ہیں، کتنا اللہ نے دیا، ہمارے آباء و اجداد نے دیکھا بھی نہیں ہوگا، سوچا بھی نہیں ہوگا، اللہ نے اتنا دیا، کھلایا پلایا، کیا کیا نہیں اللہ نے دیا، صحت دی ہوئی ہے، خوشیاں دی ہوئی ہیں، اولاد دی ہوئی ہے، گھر ہے، نعمتیں ہیں۔ اللہ اکبر، کیا شمار کر سکتے ہیں؟ کیا میں یہاں بیان کر سکتا ہوں اللہ نے کیا کیا دیا ہوا ہے؟ کیا آپ سن سکتے ہیں اللہ نے کیا کیا دیا ہوا ہے؟ تھوڑا نظر ڈال کے سوچ لو، جتنا اللہ نے دیا ہوا ہے ایک سرسری نظر میں بھی ہمارے حساب میں نہیں آ سکتے، شمار میں نہیں آ سکتے۔ ایسے پیارے پروردگار کے لیے نماز بھی نہیں پڑھی جا سکتی ہم سے، ہم اللہ کے لیے نماز بھی نہیں پڑھ سکتے 5 دفعہ روزانہ۔ ہماری عورتیں اتنی نعمتوں میں جل تھل ہیں، پھر بھی نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں، کوئی پوچھنے والا بھی نہیں۔ کسی شوہر کو پرواہ نہیں ہے کہ بیوی نماز پڑھتی کہ نہیں پڑھتی، کسی بھائی کو پرواہ نہیں ہے کہ بہن نماز پڑھتی کہ نہیں پڑھتی، کسی باپ کو پرواہ نہیں ہے کہ بیٹی نماز پڑھتی کہ نہیں پڑھتی، کسی بیٹے کو پرواہ نہیں ہے کہ ماں نماز کی پابند ہے یا نہیں ہے۔ مر جائے گی، مرنا سب کو ہے، کیا ہوگا قبر میں، کیا ہوگا حشر میں، کیا ہوگا پلسرات پہ، کیا ہوگا جہنم سے کیسے نکلیں گے، کوئی بھی تو اپنے لیے راستہ نہیں بنا رہے ہیں۔ ہم کیا راضی ہو گئے ہیں ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں پڑے رہنے کے لیے؟ کیا بات ہو گئی ہے کہ مسلمانوں نے نماز چھوڑ دی؟ معمولی بات نہیں ہے میرے دوستو، یہ معمولی مسئلہ نہیں ہے، یہ غیر معمولی مسئلہ ہے، سنجیدگی سے لینے کا مسئلہ ہے، بہت غور کرنے کا مسئلہ ہے، امپارٹنٹ ہے، سوچنے کا ہے، بہت اہم ہے، بہت اہم۔ نہیں مان رہے ہیں وہ لوگ، حالات اللہ بدل رہا ہے، اب بدلتا ہی چلا جائے گا۔ اگر یہ الٹی گنگا ہی بہتی رہے گی تو پھر تو بھائی ہمارے لیے سر چھپانے کی جگہ بھی کہیں گی۔ سنبھلنے کا یہ وقت ہے۔ ابھی ہم ایک رانگ سائڈ پہ نہیں گئے ہیں، ابھی ہم 2 وے کے کنارے پہ کھڑے ہوئے ہیں، ادھر بھی جا سکتے ہیں، چلے جائیں اصحاب الیمین کی طرف، ورنہ اب بالکل کنارے پہ کھڑے ہیں کہ دھکا دے کے یہ مشرکین ہم کو اصحاب الشمال پہ پہنچا دیں۔ ہم ایسی جگہ پہ کھڑے ہیں، 2 لائنیں ہمارے سامنے کلیئر کھڑی، فیصلہ کرو آج مسلمانوں، داہنی طرف والے جانا ہے یا بائیں طرف والا جانا ہے؟ یہ بائیں والا جہنم میں جاتا ہے، اس پہ مشرکین لے جاتا ہے۔ الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعیدکم منہ ورضوانا۔ شیطان تم کو فقر و فاقہ سے ڈراتا ہے اور فحشاء اور منکرات میں تم کو پہنچاتا ہے۔ اللہ تم سے مغفرت کا وعدہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ تم سے فضل و مہربانی کا وعدہ فرماتا ہے، تم کو یہ لینا ہے یا یہ لینا ہے۔ ایمان والے اللہ کے دوست ہیں اور بے ایمان شیطان کے دوست ہیں، تم ادھر جاؤ گے کہ ادھر جاؤ؟ ہمیں فیصلہ کرنا ہے، ہم ایک 2 راہیں پہ کھڑا کیے گئے ہیں۔ ابھی اللہ تعالی ہم پہ عذاب نہیں بھیج رہا ہے، ابھی اللہ رب العزت ہمیں دھکا دے رہا ہے۔ اللہ کا دھکا یہ ہے کہ ادھر پر آ جاؤ، اور مشرکین کی خواہش یہ ہے کہ ادھر آ جائے۔ وہ گھر واپسی چاہتے ہیں، اللہ بھی گھر واپسی چاہتا ہے۔ توبوا الی اللہ جمیعا، سب لوگ میری طرف آ جاؤ۔ اللہ بھی گھر واپسی چاہ رہا ہے، طاغوت بھی گھر واپسی چاہ رہا ہے، ان کی گھر واپسی جہنم کے راستے پہ آ جانا ہے، اللہ کی گھر واپسی جنت کے راستے پہ آ جانا ہے۔ نہیں سمجھیں گے، کم سے کم مسلمان نماز کے تو زندہ کرنے والے بن جائیں، اتنا تو کر لو دوستو۔ ایمان، نماز، انشاءاللہ
اللہ کی مددیں آئیں گی، نصرتیں آئیں گی، ہمارے دشمن خائب و خاسر ہوں گے، اللہ ان کی مٹی پلید کرے گا، اور اللہ ہماری عزت کے سروں کو بلند کرے گا، اونچا کرے گا۔ دو کام، ایمان سلامت رکھو اور نماز کی پابندی کرو، یہ دو تو ہم کر ہی سکتے ہیں، ہمارے لیے کوئی مشکل اس میں نہیں۔ باقی دین آہستہ آہستہ سوچیں گے، دیکھیں گے، اللہ بڑا ہے، لیکن یہ دو کام تو کیا مشکل ہے، کریں گے بھائی سب لوگ۔ خود بھی کیجئے میرے دوستو، اپنے گھروں پہ بھی محنت کیجئے، ہمارے گھر میں کوئی بے نمازی نہ ہو، محبت سے، پیار سے، شفقت سے اللہ رسول کی باتیں سنا کر اپنے گھر کو 100% نمازی بنا لو۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمایا، آمین، وآخر دعوانا۔